ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ ایمان مفصل، اس میں ملائکہ پر ایمان لانا ہے، لیکن ملائکہ پر ایمان کس بات کا لانا ہے؟ کس بات کا ایمان لانا ہے؟ اس پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ ملائکہ اللہ کے ملائکہ ہیں. اس پر ایمان نہیں لاتا کہ ملائکہ سے ہوتا ہے. یہ ایمان نہیں ہے. ملائکہ سے ہونا ایمان نہیں ہے. ملائکہ کے وجود کا یقین رکھنا ایمان ہے. ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے. ملائکہ سے ہونے پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہے. تو یہ کہ ہم نے ایسا رخ بدلوایا حضرت ابراہیم کا کہ منجنیق میں بیٹھے ہوئے ہیں، توپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چند منٹ میں پھینکے جانے والے ہیں اس آگ میں، جو آگ مہینے بھر کی محنت کے بعد جو ہے دہکائی گئی ہے. ہر مرنے والا وصیت کر کے جاتا تھا کہ ابراہیم کی آگ میں ضرور جو ہے لکڑی ڈالنی ہے. بیماروں کے تیماردار وہ نظر مانے بیٹھے ہیں کہ بیمار ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کی جو ہے آگ میں لکڑی ڈالنی ہے. لیکن ایسی زبردست آگ کہ اگر اوپر سے پرندہ گزرے، اوپر سے بلندی سے کوئی پرندہ گزرے اس آگ کے اوپر سے تو جل کر نیچے گر جائے. اتنی زبردست آگ. اس آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. نمرود بخیل، کپڑے اس نے اتار لیے کہ یہ گریں گے کپڑے جلیں گے، کپڑے ہمارے کام آئیں گے. کپڑے اتار کر رکھ لیے اور اس ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر کے توپ کے اندر بٹھا دیا. کھلبلی مچی ہوئی ہے جو ہے ملائکہ میں، ہمیں کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ نے مجھے پانی کی قوت دی ہے، آپ نے مجھے پہاڑوں کی قوت دی ہے، آپ نے مجھے ہوا کی قوت دی ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کہ آپ نے مجھے ان تمام قوتوں سے نوازا ہے جو قوت آپ نے اوروں کو نہیں دی ہے. ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے؟ ہم نے دوست اس لیے نہیں بنایا کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی پہنچ جائے مدد کے لیے. ہم نے دوست اس لیے بنایا ہے کہ ہم سے کہے گا ہم کریں گے. حدیث میں آتا ہے جسے دوستی کرنی ہو فلینظر الی من یخالل، کہ وہ دیکھ لے دوست کس کو بنا رہا ہے. دوست کس کو بنا رہا ہے؟ دوست بنانے سے پہلے دیکھو دوست کس کو بنا رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دوست بنانے سے پہلے دیکھا ہے دوست کس کو بنا رہا ہوں. رخ صحیح ہے اس کا یا غلط ہے؟ اس رخ کے صحیح غلط دیکھنے کے لیے اتنے ہنگامی حالات میں، اتنے سخت موقع پر کہ ملک کا کوئی حضرت ابراہیم کا ساتھ دینے والا نہیں، توپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تو کہا کہ یہاں سے آپ کو لے جاؤں یا اس آگ کو غائب کر دوں. ہر طرح کی قوت لے کر آیا ہوں، جو حکم ہو فرمائیے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رخ صحیح ہونا کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. رخ صحیح ہونا اسی کو کہتے ہیں اما الیک فلا، کہ اگر تم مجھے اپنا محتاج سمجھتے ہو کسی بھی درجے میں تو میں کسی بھی درجے میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں. حالانکہ جبرائیل وہ معتمد فرشتہ ہے جس پر دونوں طرف سے اعتماد ہے کہ غیر نبی کی طرف جا نہیں سکتا اور غیر خدا کی طرف سے آ نہیں سکتا. غیر خدا کی طرف سے آ نہیں سکتا اور غیر نبی کے پاس بھی جا نہیں سکتا. جس کے بعد بھیجیں گے اللہ تعالیٰ وہیں جائیں گے. وما نتنزل الا بامر ربک، کہ نبی جی ہم تو آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں. آپ نے پوچھا جبرائیل کہاں غائب ہو اتنے دن سے، کیوں نہیں آتے؟ اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہم تو بھیجے ہوئے آتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے تو جاتے ہیں. اتنا معتمد فرشتہ وہ ایسے سخت موقع پر آ کے یوں کہے کہ میرے لائق کوئی خدمت، جبکہ اتفاق ہے کہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے خدا کی طرف سے دی ہوئی. کسی کو اتنی بڑی طاقت نہیں دی کہ وہ قد و قامت جس کی کوئی حد نہیں ہے،
تحت الثری سے لے کے عرش تک، اور پروں نے گھیرا ہوا ہے سارے مشرق مغرب کو، اتنے لمبے چوڑے جبرائیل، جو کہیں وہ جب منجنیق میں گئے اور پوچھا کہ کیا کروں، ما الیک فلا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اس طرح رخ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسے امام بنا دیتے ہیں سارے عالم کا. انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم ابراہیم تمہیں قیامت تک کے لیے امام بناتے ہیں، امام ملت تم ہو. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ بھی ملت ابراہیم کا اتباع کریں، ہم نے خلیل چن لیا ہے، آپ ملت ابراہیم کا اتباع کریں. اس کو کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا. اس رخ کو صحیح کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا رخ یوں ہی صحیح ہو گیا ہو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو 30 صفات کے اندر آزمایا، ابراہیم تمہیں یہ کرنا ہے، 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 30 صفات قرآن کے اندر خدا نے گنوائی ہیں. ان 30 صفات کو جب پورا کر دیا، مکمل کر دیا، فَأَتَمَّهُنَّ، جس طرح کرنے کا حق تھا اس طرح کر کے دکھلا دیا. قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں اب امام بنائیں گے سارے عالم کا. قال ومن ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میری ذریت میں، کہا کہ نہیں، اگر یہی محنت کا رخ ہے تو وعدے ہیں، اور اگر یہ محنت کا رخ نہیں ہے تو ظالمین سے کوئی وعدے نہیں ہے. اگر یہ محنت کا رخ ہے جو تمہارا ہے تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر لائن کی قربانی دی ہے خدا کے دین کے تقاضے پر. بیوی کی قربانی، بچے کی قربانی، وطن کی قربانی، گرمی سردی کی قربانی. اللہ اکبر. ذرا اٹھا کے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو تو اندازہ ہوگا کہ دعوت کا کام کیا ہے اور تبلیغ کسے کہتے ہیں.